جیسا کہ آپ کے جسم میں سیلز سے گوشت بنتا ہے اور پھر یہ گرو کرتا ہے، بالکل ویسے ہی یہ سیلز تجربہ گاہ میں بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ گوشت کے لیے جانوروں کی ضرورت نہیں بلکہ اسے تجربہ گاہ میں بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ مگر کیسے؟ کیا ہم کسی ناول یا مووی کی بات کر رہے ہیں یا ایسا حقیقت میں بھی ممکن ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں تفصیل کے ساتھ اینیملز ویلی کی اس ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، آج کل گوشت کا تجربہ گاہ میں تیار ہونا یا پلاسٹک کا گوشت یعنی سینتھیٹک گوشت بنانا ایک حقیقت ہے۔ اور تو اور KFC نے تو مصنوعی چکن نگیٹس مارکیٹ میں لانچ بھی کر دیے ہیں۔ بات کو شروع سے بتاتے ہیں کہ آخر یہ اچھوتا خیال آیا کہاں سے اور یہ کیسے ممکنات میں شامل ہوا۔ ناظرین، بنی نوع انسان ہر سال تقریباً 74 ارب سے زیادہ جانوروں کا گوشت کھا جاتے ہیں۔ یہ جانور ہمارے زمین پر اگنے والے اناج میں بھی حصہ دار ہوتے ہیں۔ مویشی بہت زیادہ اناج کھاتے ہیں جبکہ اس کھائے گئے اناج میں بہت کم گوشت میں تبدیل ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر مویشی کے کھائے گئے 5 سے 10 کلو گرام اناج میں سے صرف 500 گرام گوشت میں تبدیل ہوتا ہے۔ اناج کی یہ مقدار 20 گنا زیادہ انسانوں کو کھانا کھلا سکتی ہے۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے سائنسدان بڑے عرصے سے مصنوعی طریقے سے گوشت کو لیبارٹری میں تیار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب سے پہلے ونسٹن چرچل نے 1931 میں کہا کہ ہمیں مرغے کی ایک ٹانگ کھانے کے لیے پورے چکن کو پالنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اپنے پسندیدہ حصے کو تجربہ گاہ میں تیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 1950 کو یہ اچھوتا خیال آیا ایک ہالینڈ کے سائنسدان مسٹر ایلن کے دماغ میں۔ اس کے بعد سے 2013 تک اس طرح کا گوشت بنانے میں کچھ ناکام اور کامیاب تجربات کیے جاتے رہے۔ 2013 میں ایک سائنسدان مسٹر مارک نے ہالینڈ میں پیتھون کے ریشوں سے بنے ہوئے برگر کی عوامی طور پر نمائش کی۔ لائیو ٹی وی پر دکھائے گئے شو میں اس برگر کو مشہور باورچی نے تیار کیا اور خوراک کے ماہر نے اس کے ذائقے کو چیک کیا۔ اس کے بعد اس قسم کے گوشت پر کئی کمپنیوں نے دھڑا دھڑ کام شروع کر دیا اور دنیا میں مختلف جانوروں مثلاً مرغی، مچھلی یا بڑے جانوروں کا گوشت تیار کرنے کے کارخانے لگنے لگے۔ آخر کار 2020 میں سنگاپور کی ایک کمپنی نے مصنوعی طریقہ سے تیار شدہ مرغے کے گوشت کو چکن بائٹس کے نام سے منڈی میں فروخت کرنے کا لائسنس جاری کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ گوشت انسانی صحت کے لیے محفوظ ہے؟ تو سائنسدانوں کے بقول کیونکہ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے تیار شدہ گوشت ہے، اس لیے اس میں ہم اپنی مرضی سے انسانی صحت کے لیے بہتر اجزاء ملا سکتے ہیں اور اس کو قدرتی گوشت کی نسبت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، مصنوعی گوشت کے فوائد اپنی جگہ پر مگر انسانوں کی اس دنیا میں ہم مختلف ثقافتی، اخلاقی اور مذہبی یقینوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا گوشت ہمارے اس مذہبی، ثقافتی اور اخلاقی سوالوں کے تسلی بخش جوابات دے پائے گا؟ بہرحال، ان سب مسائل کے باوجود یہ گوشت دنیا میں آج کل فروخت ہو رہا ہے۔